بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج الحمدللہ 16 رمضان المبارک کا دن ہے۔ اگر آپ کے اپنے آپ سے روٹھ چکے ہیں، دلوں میں نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں، ناراضگیاں بہت زیادہ طول پکڑ چکی ہیں، تو یہ آج کا ایک دن کا عمل تمام ناراضگیوں کو دور کر سکتا ہے، بلکہ ناراضگیوں کو محبتوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ بڑا ہی زبردست اور با کمال عمل ہے۔ اس کی پوری تفصیل آپ کے ساتھ مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب شیئر کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 16 رمضان المبارک ہے اور ہم اس ماہ مقدس کی رحمتوں کو اپنے دامنوں میں سمیٹ رہے ہیں، اور اللہ کی ذات عالی کا بڑا احسان، بڑا فضل، بڑا شکر ہے کہ جس نے یہ مبارک ساعتیں ہمیں نصیب فرمائی ہیں۔ تو اسی ماہ رمضان کی وساطت سے آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں جائز محبت کے حصول کے لیے ایک بڑا پاورفل، زبردست اور مجرب عمل شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو آپ سے جو بھی شخص ناراض ہے، جو آپ کے ساتھ تعلق میں تھا، محبت میں چل رہا تھا، وہ ایک دن کے عمل سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ راضی ہو جائے گا۔ چاہے اس سے آپ کی شادی ہونی ہے، یا منگنی ہو گئی ہے، یا وہ آپ کی بیوی ہے، یا وہ آپ کا شوہر ہے جو آپ سے ناراض ہے، آپ سے بات چیت نہیں کر رہا، تو اس عمل کی برکت سے سارے مسئلے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ جائز محبت، لفظ محبت، اس میں بڑی چاشنی، بڑی مٹھاس، بڑی لجاجت، بڑی لذت ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے۔ قد شغفہا حبا، یہاں بھی اللہ نے لفظ محبت کو استعمال کیا۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہاں پر بھی اللہ کی ذات عالی نے لفظ محبت کا بار بار استعمال کیا ہے۔ انہی آیات کا جب بار بار تکرار کیا جاتا ہے، اعمال کیے جاتے ہیں، تو پھر جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے اللہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ دوسرا، ایک تو قرآن پاک کی آیت ہے، اور دوسرا اللہ کی ذات عالی کے اسماء گرامی میں بھی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ودود کا لفظ، یا لطیف کا لفظ، یا عزیز کا لفظ، یہ سارے اسماء گرامی ایسے ہیں کہ یہ محبت کی عکاسی دکھاتے ہیں۔ ان میں محبت کا سر چشمہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس لیے چاہے آپ قرآنی آیات کا ورد کریں یا اسماء الحسنہ کا ورد کریں، حصول و مطلوب مقصود ہمارا ہے جائز محبت کا حصول، چاہے وہ شوہر کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، اپنی منگیتر کی صورت میں، کسی بھی صورت میں ہمیں حصول ہو ان آیات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے اسماء گرامی سے، تو ہمارے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ تو الحمدللہ ہم آپ سے اپنی ہر ویڈیو میں ایک گزارش کرتے ہیں۔ وہ گزارش کیا ہے کہ ہم یہ جو ویڈیوز آپ حضرات سے شیئر کرتے ہیں، یہ سراسر اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، جیسے یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ کے لیے کون سا ایسا کام ہے جو صدقہ جاریہ بنے گا؟ وہ یہ ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر ان سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ یہ لکھنا مت بھولیے۔ یہ آپ جب لکھیں گے، کوئی نیا عزیز کمنٹ باکس میں آئے گا، آپ کا لکھا ہوا پڑھ جائے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس سے بھی اجر ملے گا، اور انشاءاللہ ہمیں بھی اجر ملے گا۔ یہ کام بہت چھوٹا ہے لیکن اجر بہت بڑا ہے، ہم سب اس میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔
16 رمضان کا سارا دن آپ کے پاس ہے، 16 رمضان المبارک کا سارا دن آپ کے پاس ہے۔ آپ اپنی بیوی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، شوہر کے لیے کرنا چاہتے ہیں، منگیتر کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا جس سے آپ کی شادی ہونی ہے اس کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک آپ ایک بار پڑھ لیں یا 2 بار پڑھ لیں یا 3 بار پڑھ لیں۔ اب درود پاک پڑھنا کون سا ہے؟ جو درود آپ کو آتا ہے آپ وہ پڑھ لیں، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو آپ کو آسان ہو آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ اول اور آخر درود پاک ضرور آپ نے پڑھنا ہے۔ اب بیچ میں آپ نے اللہ کی ذات عالی کے 2 اسماء گرامی ہیں، یا ودودو یا عزیزو۔ ان 2 اسماء گرامی کو 101 بار پڑھنا ہے، 101 بار ان 2 ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے، اور دونوں کو اکٹھا پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے۔ یا ودودو یا عزیزو 1، یا ودودو یا عزیزو 2، یا ودودو یا عزیزو 3۔ اس ترتیب کے مطابق 101 بار پڑھنا ہے۔ 101 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مطلوب کی تصویر پہ دم کر دینا ہے، یا تصویر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے تصور میں اس کے دل اور دماغ پر دم کر دینا ہے، اور دل میں خیال یہ کرنا ہے کہ جو چاہت، جو محبت میرے دل میں ہے، اے اللہ ان 2 اسماء مبارکہ کی برکت سے وہی چاہت، وہی محبت، وہی الفت اس کے دل میں بھی ڈال دے۔ یہ آپ نے وظیفہ پڑھ لیا، پھونک مار دی، دم کر دیا، چاہے تصویر پہ چاہے تصور میں۔ جب آپ روزہ افطار کرنے لگیں گے تو روزہ افطار کرنے کے وقت میں اس سے صرف 2-3 منٹ پہلے اللہ کی ذات عالی کے سامنے ہاتھ پھیلا لینے ہیں، اور پھر جو بھی آپ کا محبت کے بارے میں مسئلہ ہے، ناراضگی ہے، اس کو اللہ کی ذات عالی سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک دن کا عمل آپ کے لیے بہت کافی ہو جائے گا۔ چاہے میں کہا کرتا ہوں کہ 100 سالہ بھی پرانا شخص جو آپ سے ناراض ہو چکا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ سے رابطہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، محبت کے لیے قاری صاحب نے ایک بڑا ہی زبردست عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ عمل ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے روٹھے ہوئے مان جائیں گے، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گی، اور آپ کے گھر میں امن و سکون ہو جائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔